أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم الذين يؤمنون بالغيب جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہے ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جس کی تفصیل پیچھے گزری اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر ایمان لاتے ہیں دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے جس میں زکوٰۃ صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرح بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین